نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی انتم العلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، دو مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اس طور پر بھی شکر ادا کریں کہ آج اگرچہ محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہو گئی، لیکن آج جو دن گزرا ہے وہ یکم محرم الحرام کا تھا۔ اس اعتبار سے میری طرف سے آپ سب حضرات نئے اسلامی سال کی ابتدا اس کی آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ پورے عالم اسلام کو اللہ رب العزت نئے اسلامی سال کو مبارک فرمائے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت سی عبرت کا سامان ہے کہ مختلف واقعات وجہ بنتے ہیں سال کی ابتدا کے، لیکن اسلامی سال کی جو ابتدا ہوتی ہے نہ وہ کسی کی ولادت پر ہے، نہ کسی کی وفات پر ہے، اور نہ ہی کوئی اور واقعہ، بلکہ ہجرت جیسا عمل، ایک ایسا عمل جو اسلام میں بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ گویا ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام اور دین ایسی چیز ہے جس کی خاطر وطن کو چھوڑا جا سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، اولاد کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور نبی اپنی جائے ولادت کو چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی ہجرت کا عمل ایسا عمل، اور دین اسلام اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی خاطر، اس نعمت کے حصول کے لیے، اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے اگر کبھی ملک و وطن کو چھوڑنا پڑے تو اس کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن اسلام ایسی دولت ہے کہ اس کو کسی کی خاطر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اصل میں پیغام ہے جو اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام کی خاطر ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس دین کے لیے، اس دین کو کسی کی خاطر نہیں چھوڑا جا سکتا، نہ ماں باپ کے لیے، نہ اولاد کی وجہ سے، نہ ملک و ملت کے لیے۔ اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں، اس لیے اسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت میں نے تم پر تام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسی دولت اور کیسی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ دین اسلام جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی اس اعتبار سے میں نے تلاوت کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے فقط۔ اپنے اپنے زمانوں میں چاہے جو بھی دین اس وقت تھا اپنے زمانے میں کے اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب جو ہے جو شریعت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لائی ہوئی شریعت ہے، اور جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں سب منسوخ ہو گئیں، کتابیں ہیں تو منسوخ ہو گئیں، صرف ہمیں جو کتاب اس وقت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوئی قرآن مجید، بس وہ اصل ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج یوم شہادت بھی تھا، ایک موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے انجیل کی تلاوت شروع کی، تو جیسے جیسے وہ تلاوت کرتے جاتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر غصے کے اثرات اور سخت آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کتاب پڑھنے میں لگے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کے چہرے کی طرف نظر نہیں کی، لیکن غالباً دوسرے صحابہ کرام نے اس کو محسوس کیا اور خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نظر آپ پر پڑی تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ اس کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر سخت غصے کے آثار ہیں۔ تو غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اپنے رب سے، اللہ سے راضی ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مطلب تعلیماً کہ قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے، اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہماری آخری کتاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ کامل دین ہے اور قیامت تک کے انسانوں کی ضرورتوں کو یہ پورا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کی اس نعمت کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس اسلام کے بارے میں وہ تاریخی جملہ کہا جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو بعض لوگوں نے جو استقبال کے لیے آئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ امیر المومنین تھے، کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، برائے کرم گھوڑے پر سوار ہو جائیے، آپ نے سادہ کپڑے پہن رکھے ہیں، برائے کرم کوئی جبہ قبہ پہن لیجئے تاکہ ان پر آپ کا رعب اور دبدبہ پڑے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مزاجن بھی ایسے نہیں تھے، اس کو پسند نہیں فرماتے تھے اور سادگی پسند تھے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود لوگوں کا دل رکھنے کے لیے آپ نے جبہ بھی پہن لیا، گھوڑے پر بھی بیٹھ گئے، لیکن جب گھوڑے پر بیٹھے تو وہ تھوڑی سی شرارت کرنے لگا، تھوڑا اکڑنے لگا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی عجیب سا احساس ہوا، فوراً گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور کہا کہ بھئی مجھے میرا اونٹ ہی دے دو اور میرا وہ لباس دے دو جو میں پہنا ہوا تھا، مجھے اس لباس سے وحشت ہوتی ہے، لہذا وہ جو اونٹ یا اونٹنی جو بھی تھا اس پر آپ سوار ہوئے دوبارہ اور اپنا وہی لباس پہن لیا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام سے عزت بخشی ہے، اسلام وہ دولت ہے جس کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہم ایسی قوم ہے کہ ہماری عزت کپڑوں سے نہیں ہے، ہماری عزت منصب سے نہیں ہے، ہماری عزت کسی اور چیز سے نہیں ہے، مال و دولت سے نہیں ہے، اگر ہمیں عزت دی ہے اللہ نے تو اسلام سے دی ہے، اگر اسلام کے طور طریقوں کو ہم اپنائیں گے، اسلام کے طریقوں پر چلیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ عزت عطا فرمائیں گے، اور اسی لیے میں نے دوسری آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہوئے، شرط ہے ایماندار ہونا۔ اب آج ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ جو شرط اللہ رب العزت نے عائد کی تھی بلندی کے لیے، عزت کے لیے، بلندی کے لیے، کیا ہم اس شرط پر پورے اترتے ہیں؟ یعنی نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام کے کتنے مسلمان ہیں؟ ایک موقع پر ایک جگہ پر تو ہم دین پر کچھ عمل کر لیتے ہیں، مسجد میں آئے تھوڑی سی پابندی ہو گئی، باہر نکلے سب کچھ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے انتم الاعلون، تم ہی بلند رہو گے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو،
یعنی اگر تم نے ایمان کے تقاضوں پر پورے طریقے پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل نہیں کریں گے دنیا میں کسی کے سامنے. لیکن اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا، غیروں کے طریقوں میں تم نے اپنی نجات سمجھی، عزت سمجھی، تو پھر ایسے موقع پر اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں، بلکہ پھر تنزل، ذلت، خواری. آج آپ دیکھ لیجیے مسلمان ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار، جس طرح چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں انہیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، اور ہم باوجود اتنی بڑی اکثریت ہونے کے بھی جو ہے وہ اس کے باوجود ہم کسی کے سامنے چور چرا بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے دین پر نہیں ہیں، اسلام پر نہیں ہیں. اگر دین و اسلام پر ہوتے تو یقیناً پھر ہمارا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی صفت بیان کی گئی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کتاب اللہ کا کوئی حکم سنتے تھے تو اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے. اور یہ میں واقعہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جب آپ نے مہر کی ایک خاص رقم متعین فرما دی کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں رکھے گا نکاح کے موقع پر، تو ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ عمر تم قرآن مجید پر زیادتی کر رہے ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا زیادتی کر رہا ہوں، مجھے بتائی جائے تاکہ میں اس سے رجوع کر لوں. تو انہوں نے کہا قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے خزانے بھی دے دیے ہوں کسی کو، عورت کو، تو اس سے واپس نہ لو. اس کا مطلب ہے خزانے دیے جا سکتے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ اس سے زیادہ مہر نہیں دیا جا سکتا، تو یہ زیادتی تو ہے. تو فوراً اپنا سر جھکا دیا اور فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت کا علم بھی عمر سے زیادہ ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم انسان جن کو اللہ رب العزت نے یکم محرم الحرام کو شہادت عطا فرمائی. مسلمانوں کی سال کی ابتدا بھی شہادت جیسے عمل سے ہوتی ہے. ایک طرف تو ہجرت ہے، ہجرت کہ ملک کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، عزیز رشتے داروں کو چھوڑ دیا اور ایک نئی جگہ پر چلے گئے. اور دوسری طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یکم محرم الحرام کو اللہ نے انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمایا. تو شہادت کا رتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتے. جس کو یہ رتبہ ملا، یہ رتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر مدعی کو نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس کے لیے دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائی. اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں شہادتا فی سبیلک، کہ آپ کے راستے میں مجھے شہادت عطا ہو، ووفاتا فی بلد رسولک، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلد میں، اس شہر میں میری وفات ہو تاکہ یہیں پر میں دفن بھی ہوں. اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، شہادت بھی عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی عطا فرمایا. کتنے بابرکت لوگ تھے، کیسے عظیم لوگ تھے. اور پھر کیوں نہ ہوں، انہوں نے اس دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھا. میں نے غالباً ایک جگہ پڑھا، کہیں لکھا تھا کہ اللہ کی نظر میں اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا نہ دیتا. لیکن اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بالکل نہ دیتے. لیکن چونکہ دنیا تو ہے ہی چھوٹنے کے لیے، دنیا تو ختم ہونے ہی کے لیے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہ تو عالم آخرت ہے، عالم جنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو عطا فرمائے. تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایسے شخص تھے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا مسلمانوں کے مفاد میں کیا، مسلمانوں کی صلاح و فلاح کے لیے کیا اور اپنے محاسبے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے. آج ہم میں سے معمولی آدمی بھی کوئی اپنا محاسبہ کے لیے تیار نہیں ہے.
کوئی آدمی اس سے کوئی باز پوس کر سکتا ہے؟ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجمع میں موجود تھے. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میری بات سنو اور اطاعت کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہم نہ تمہاری بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اتر آئے. فرمایا کہ سلمان، مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ تم نہ میری بات سنو گے اور نہ اطاعت کرو گے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ تم جو 2 چادریں پہن کر خطبہ دے رہے ہو، ہم سب کے حصوں میں تو ایک ایک چادر آئی ہے، اور تم نے یہ یمنی چادر 2 تو تم اپنے لیے کیسے لے لی؟ جب تک تم اس کی وضاحت نہیں کرو گے ہم نہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہاری اطاعت کریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی. فرمایا کہ عبداللہ موجود ہیں؟ تو انہوں نے وہیں پر موجود تھے. انہوں نے کہا جی بابا جان موجود ہیں. فرمایا کہ تم جواب دو اس کا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ چادریں سب کو ایک ایک ہی ملی ہیں. ایک چادر میرے والد نے بھی اپنے لیے لی اور ایک چادر مجھے ملی تھی. میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی. یہ 2 چادریں تم دیکھ رہے ہو اصل میں ایک چادر میری ہے اس میں سے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کرتا تھا، جو لمبا کرتا تھا تو وہ بھی ایک چادر میں نہیں بنتا تھا بلکہ 2 چادروں کو جوڑ کر ہی بنایا جا سکتا تھا. تو وہ بھی اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی چادر سے حضرت عمر فاروق کا وہ کرتا بنوایا تھا. تو جب یہ بات سنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ اب تم بیان کرو، ہم سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے. تو یہ وہ جذبہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کسی کی بات سن کر سیخپا نہیں ہوتے تھے، آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی تسلی کرائی اور پھر انہوں نے اطمینان کے ساتھ خطبہ بھی دیا اور کہا کہ آپ بیان کیجئے، ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے، سنیں گے. ایک اور موقع میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا بیان کرتے ہوئے کہ لوگوں اگر میں انصاف نہ کروں، کسی ایک طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا، میان سے تلوار نکالی اور کہا کہ اس تلوار سے تمہیں سیدھا کر دیں گے. آج کوئی کہہ سکتا ہے کسی کو؟ فرمایا کہ اس تلوار سے سیدھا کر دیں گے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے. فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ اگر میں ٹیڑھا ہوں گا تو وہ مجھے سیدھا کر دیں گے، میں غلط چلوں گا تو مجھے سیدھے راستے پر لے آئیں گے. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہرحال انہی کے بارے میں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے عزت بخشی ہے اسلام سے. اس لیے ہمیں اس معاملے میں، ہر معاملے میں اپنے دین کو آگے رکھنا چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہو، دین دنیا آخرت کا، جس میں ہمیں دین کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، اسے آگے رکھنا چاہیے. اس لیے میری اس سلسلے میں یہ بھی گزارش ہے کہ ہم سب کو، آج کل خطوں کا رواج تو اگرچہ ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ضرورت پڑتی ہے تاریخ لکھنے کی کہیں نہ کہیں، تو اسلامی تاریخ کو رواج دینا چاہیے، ہجری کیلنڈر کو عام کرنا چاہیے اور ان کی تاریخ بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے. یعنی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے تک بھی یاد نہیں ہے. تاریخ تو بات کی بات، یہ بھی یاد نہیں ہوتا. چند مہینے گنے چنے جو انہیں رمضان کا مہینہ یاد ہوگا یا محرم کا مہینہ یاد ہوتا ہے عام طور پہ، ورنہ باقی مہینے اس طرح سے تو ہوں گے کہ 11ویں کا مہینہ ہے، یہ 12ویں کا مہینہ ہے، یہ شبرات کا مہینہ ہے، یہ کنڈے کا مہینہ ہے، اس طرح تو جانتے ہیں. 13 تیزی کا مہینہ ہے. اب اگر کوئی پوچھ لے کسی دن 13 تیزی کا مہینہ کون سا ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن اس طرح سے جانتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر اسی طرح سے معروف تھا کہ یہ 11ویں ہے، یہ 12ویں ہے، یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے اور یہ خالی کا مہینہ ہے، یہ کنڈے کا مہینہ ہے. اس طرح سے وہ یاد. لیکن اسلامی مہینوں کے جو نام ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، بہت کم مسلمانوں کو یاد ہے. تو 2-3 مہینوں کے ناموں کے سوا اکثروں کو مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے. جب مہینوں کے نام یاد نہیں ہوں گے تو تاریخ کیسے یاد رہ سکتی؟ ہمارے یہاں اور سعودی عرب میں بالکل معاملہ بالکل برعکس. انہیں انگریزی تاریخ یاد نہیں ہوتی. وہ عام طور پر رواج چونکہ عربی تاریخ لکھنے کا ہے تو اس لیے بہت کم، یعنی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں بھی عام طور پر
عربی ہی لکھی جاتی زیادہ تر. بہت کم ایسی جگہیں ہیں ایئرپورٹ وغیرہ پر جہاں پر تاریخ جو ہے انگریزی کی بھی ساتھ میں ہوتی ہے، ورنہ عموماً وہاں تاریخ عربی کی لکھی جاتی ہے. اگر وہاں کسی سے پوچھو بھی آج جنوری کی کون سی تاریخ ہے انہیں نہیں پتا ہوتا، اور ہمارے یہاں کوئی اگر عربی کی پوچھے تو اسے پتا نہیں ہوتی. تو دونوں جگہ معاملات بالکل برعکس. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ شریعت نے ہمارے لیے جو سال کی ابتدا کی کسی بھی عمل سے ہو سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی اس کی ابتدا ہو سکتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی اس کی ابتدا ہو سکتی تھی. لیکن چونکہ شریعت اسلام نے کسی کی ولادت اور وفات کو کوئی اہمیت نہیں دی، اصل چیز عمل ہے، اس عمل کو اہمیت دی ہے، تو یقیناً عمل میں بھی ہجرت جیسا عمل جو کہ بہت ہی بلند ترین عمل ہے یہ کہ دین اسلام کے لیے ملک کو چھوڑ دینا، ہجرت کر جانا، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا. اس لیے اس سال کی ابتدا جو ہے وہ سن ہجری سے ہجرت جیسے عمل سے ہوئی. اس لیے جب ہم 1435 کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہجرت کو 1435 سال گزر گئے، یہ مطلب ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو رواج بھی دینا چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے. اس میں انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا. میں یہ نہیں کہتا شمسی جو تاریخ ہے وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. میں شمسی نظام بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، قمری نظام بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ ترجیح اس کو دینی چاہیے. ہمارے یہاں مدارس میں جب تاریخیں لکھی جاتی ہیں تو پہلے ہمارے یہاں اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے، پھر انگریزی تاریخ لکھتے ہیں. عیسوی تاریخ کہہ لیجیے، انگریزی بھی نہ کہیے، عیسوی تاریخ. تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غالباً یوم ولادت سے اس کو منسوخ کیا، لیکن ہمارے ہاں جو اصل ہے وہ ہجرت سے جیسے عمل سے، کیونکہ کسی کی پیدائش اور وفات کوئی چیز نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے، اور یہی اصل پیغام بھی ہے ہمارے لیے. بہرحال اس وقت مختصر سی بات تو اسی سے متعلق کہنے کی تھی، اور باقی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سن ہی لیا کہ ان کا بھی یوم ولادت یوم شہادت یوم محرم الحرام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے کئی آیتیں قرآن مجید میں، کئی مقامات ایسے ہیں وہاں جو آیتیں ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے ہوتی تھی، یعنی وہ زمین پر اپنی رائے پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کی رائے کے مطابق نازل فرما دیا کرتے تھے. تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ بھی، یعنی کسی کا محاسبہ کرتے تھے تو وہ بھی سختی سے کرتے تھے، عدل و انصاف سے لیکن نہیں ہٹتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورنر تھے، جب بحرین سے آئے تو غالباً 10,000 درہم یا دینار لے کر آئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے؟ تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، کہاں سے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے کچھ گھوڑیاں پال رکھی ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں میں اسے فروخت کر دیتا ہوں، اس سے ہی میں نے پیسے حاصل کیے. تو چونکہ جواب معقول تھا اس لیے انہوں نے اس کو قبول فرمایا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی ان کے محاسبے سے بچ نہیں سکتا تھا، اور جب کسی کو کہیں کا گورنر والی بنا کر بھیجا کرتے تھے تو اس سے پہلے اس کی ایک فہرست بنائی جاتی تھی کہ اس کی ملکیت میں کیا کچھ، اس کی پوری فہرست تیار ہوتی، اور پھر وہ مجمع میں سنائی جاتی کہ بھئی یہ گورنر فلاں علاقے کا ہم بنا کر بھیج رہے ہیں اور ان کی ملکیت میں اتنا مال ہے گورنر سے پہلے، اور وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہتے تھے کہ اس میں کتنا اضافہ ہوا. اگر اضافہ جو ہے معقول طریقے سے ہوا ہے جائز آمدنی کی صورت میں تب تو بعض فرص تو بہرحال پھر بھی ہوتی تھی، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی پکڑ میں آ جاتا تھا تو ایک لمحہ تاخیر نہیں کرتے تھے اسے معذور کرنے میں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ عام لوگوں کے بارے میں تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق جب بیان فرماتے تو جو ہاں عام لوگ ہوتے تھے وہاں اپنے گھر والوں کو بلاتے کہ تم لوگ بھی آؤ، اور پھر اس بیان میں فرماتے تھے کہ دیکھو یہ قوانین سب کے لیے ہیں، تمہارے لیے بھی ہیں،
لیکن اگر تنہائی میں بھی بعض اوقات یہ فرمایا کہ میرے تعلق کی وجہ سے تم نے کوئی غلط کام کیا اور مجھے اس کی اطلاع ہو گئی تو عام لوگوں کی بنسبت میں ڈبل سزا جاری کروں گا، کیونکہ تم خاص ہو، میرے تعلق کی وجہ سے یہ عمل کرو گے، اس لیے تمہیں ڈبل سزا ملے گی اوروں کے مقابلے۔ تو یہ وہ طریقہ تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ آج اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جان بوجھ کر ایسی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ ہم یعنی بیٹی کا تو دور کا معاملہ ہے، خود ہی سب سے پہلے اس میں ملوث ہوتے ہیں، اس کے بعد میں بیٹا آگے ملوث ہوتا ہے۔ تو بہرحال معاملہ کسی سے پوشیدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پھر سے عطا فرمائے۔ کوئی مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے آج یہی ہے کہ مسلمانوں کو قیادت نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت نہیں، ایسی قیادت جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہیں ایسی قیادت پیدا کرنے پر قادر ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم ہوگے تمہارے حکمران بھی ویسے ہوں گے۔ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہم غلط رہیں گے حکمران بھی اچھے نہیں آ سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو غلط کام کریں ہم یہ چاہیں کہ فرشتہ ہم پر آ جائے کوئی؟ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ جیسے حکمران ہم دیکھتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں ہمارے اعمال ایسے ہیں، اگر اعمال درست ہو جائیں گے تو حکمران بھی درست ہو جائیں گے۔ تو بہرحال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یکم محرم کو شہادت ہوئی، اور اس کا بھی واقعہ یہ آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تو فرماتے ہی تھے جو میں نے پہلے بتائی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، لیکن اس زمانے میں یہ بات تصور سے خارج تھی کہ سیدنا عمر فاروق جیسے شخص کو شہادت کیسے مل سکتی ہے، یہ تو جنگ میں بھی نہیں جا رہے، تو دارالخلافہ کے اندر مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، اور جزیرہ عرب کو جو ہے وہ یہود و نصارہ سے اور کافروں سے پاک کر دیا گیا ہے، تو شہادت کیسے ہوگی؟ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیے۔ ایک شخص لولو فیروز لولو جس کا نام تھا، مجوسی تھا، آتش پرست، اور چکیاں بنایا کرتا تھا۔ اپنے جو مالک تھے، مولا تھے، ان کی شکایت لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میں جو کام کرتا ہوں تو مجھ سے یہ اتنے پیسے لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کتنے پیسے لیتے ہیں، تو انہوں نے بتایا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ مناسب پیسے ہیں جو وہ لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ تمہارے ساتھ وہ تمہارا مالک زیادتی کر رہا ہے، بلکہ انتہائی مناسب رقم ہے جو وہ لے رہا ہے تم سے۔ تو اس بات پر اس نے برا مانا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھئی تم ہمیں بھی کوئی چکی بنا کے دے دو ایسی اچھی سی۔ تو اس نے تنزیہ کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا کو پتہ چلے گا، ساری دنیا میں اس کا شہرہ ہو جائے گا۔ جب یہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں پتہ یہ مجھے کیا کہہ گیا، دھمکی دے گیا ہے، قتل کی دھمکی دے گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا، ورنہ گرفتار بھی کر سکتے تھے۔ اور پھر اس شخص نے بعد میں پھر یعنی جو حضرت عمر فاروق نے بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ فجر کی نماز میں جب سیدنا عمر فاروق نماز پڑھا رہے تھے تو یہ شخص اپنے آپ کو چادر میں چھپا کر اور ایک خنجر زہر میں بجھا کر لایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی حالت میں اس نے شہید کر دیا۔ یعنی اس وقت تو فوری طور پہ نہیں ہوئے، لیکن زخم اتنا کاری آیا کہ جس سے خون بہا بہت۔ اور بعد میں جب گھر لے جایا گیا اور بعد میں جب اس کو نماز پڑھ کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہی مار ڈالا، یعنی خودکشی کی اس بدبخت نے۔ اور سیدنا عمر فاروق نے نماز مکمل کی گئی، اس حالت میں بھی نماز ختم نہیں کی گئی، بلکہ غالب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کیا، انہوں نے مختصر سی نماز پڑھا کر مکمل کی نماز کو۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمان نہیں تھا بلکہ کوئی مجوسی تھا اور آتش پرست تھا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا۔ گھر پہ جب لے گئے آپ کو دودھ پلایا گیا جو زخم سے باہر آ گیا، اس سے اندازہ لگایا گیا کہ آپ کا زخم اتنا کاری ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال اسی دوران اپنے صاحبزادے کو بلا کے کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت لو کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ میں
اپنے ساتھیوں یعنی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر آپ اجازت دے دیں بخوشی تو مجھے دفن کر دیا جائے، لیکن اگر آپ منع کر دیں تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دیا جائے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ نے فرمایا. بہرحال وہ جب حضرت اماں جی کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھی، اور جب اجازت دی انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک طرف تو میرے شوہر یہاں موجود، دوسری طرف میرے والد ہیں، اس لیے یہ جگہ، اور وہ حجرہ بھی خاص حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا، ان کی ملکیت تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر خلیفہ وقت کو امیر المومنین کو ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ انہیں یہاں دفن کر دیا جائے. جب یہ بات آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بتائی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ابھی میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے انہوں نے اس لیے اجازت دے دی ہو، لیکن مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ اجازت لینا، اگر اجازت دے دیں تو دفن کرنا، اجازت نہ دیں تو پھر عام قبرستان میں دفن کر دینا، اس کو نزاع اور لڑائیوں کے جھگڑے کا سبب نہ بنانا. آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ کس قدر احساس تھا اس بات کا کہ دل کی خوشی کے ساتھ اجازت ہو، جبری طور پر یا دباؤ ڈال کر نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر جب اجازت لی تھی تو انصار سے کہا تھا کہ بھی تم اجازت لے لو، تو سب انصار نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں، بلکہ ایک ایک آدمی سے اجازت لی جائے کہ سب بخوشی اجازت دے رہے ہیں یا نہیں. کسی موقع پر کسی خاص عمل کے لیے آپ نے اجازت لی تھی تو ان کے سرداروں نے پھر اپنی قوم کے ایک فرد سے پوچھا اور ان سب نے کہا کہ ہاں بھی ہماری طرف سے بخوشی اجازت ہے، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہو کہ ٹھیک ہے. اس سے بھی اندازہ لگا لیجیے کہ آج ہم لوگ جو ہے وہ مجموعی طور پہ مجمع سے آوازیں اٹھا دیتے ہیں، لگوا دیتے ہیں ہاتھ، لازم بات ہے کسی کا دل ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، تو یہ اصل میں صحیح نہیں. درست طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی سے رائے لی جائے اور وہ پتہ چلے کہ بھائی سب لوگ تیار ہیں یا نہیں، ورنہ کم از کم اکثریت کو تو دیکھا جائے. بہرحال بات یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اپنے صاحبزادے سے یہ بات کہی، اور پھر جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے پھر دوبارہ اجازت دی اور اماں جی نے پھر انہیں اجازت دے دی، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں، یعنی اس طرح سے ترتیب ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قدموں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قیامت کے قریب جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی ہی حجرہ مبارک میں دفن ہوں گے. غالباً 1980-82 تک ایک بینر اندر لگا ہوا ہوتا تھا اور اس پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہوں گے. اب اس کو ہٹا لیا گیا، اب تو نظر نہیں آتا، لیکن پہلے باقاعدہ نظر بھی آتا تھا اور بہرحال پتہ بھی چلتا ہے اس بات سے. تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہیں دفن ہوں گے. تو اس طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلفائے راشدین میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ان کے بارے میں ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے. اس لیے ایک تو ان سے محبت ہونی چاہیے. ہمارے لیے الحمدللہ تمام صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر پر ہوں تو ہم انہیں تاج سے ہی بڑھ کر سمجھتے ہیں. اور تمام صحابہ کرام کی محبت ایسے ہی دل میں ہونی چاہیے ہر صحابی کی، اور وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی تھے، اور اللہ رب العزت خود بھی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ادنا گستاخی سے بھی گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان حضرات کی محبت بھی عطا فرمائے، ان حضرات کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی محبت سے زیادہ بڑھ کر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. اور ان کے جو طریقے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اصحابی کا نجوم
فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کسی کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، ایک صحابی کے بھی پیچھے لگ جاؤ گے تو انشاءاللہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحابہ کرام کی دل و جان سے محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حشر نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا۔ الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، خصوصیت کے ساتھ یا اللہ ہمارے شہر کراچی میں امن و سکون اور اطمینان عطا فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ قتل و غارت گری کر رہے ہیں یا اللہ آپ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، الہ العالمین اپنے فضل خاص سے اے اللہ ان کی گرفت فرما لیجئے، اے اللہ انہیں پکڑ لیجئے، یا اللہ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ جو چاہے اس کو کر سکتے ہیں، اپنے فضل خاص سے یا اللہ اس قتل و غارت گری کو رکوا دیجئے، اور اے اللہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ ان کو پکڑ لیجئے، ان کا گرفت فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اے اللہ دنیا ہی میں عبرت کا نمونہ بنا دیجئے۔ الہ العالمین اپنے فضل خاص سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گا ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ خصوصیت کے ساتھ ہماری مسجد کے ایک نمازی ممنون صاحب ان کا انتقال ہو گیا، اسی طرح بھی کاشان اور ہمایوں کے والد کا بھی کل انتقال ہو گیا، ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دیں، اور ہم میں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ عبدالرحیم صاحب ہیں ان کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھیں دین و اسلام پر قائم و دائم رکھیں، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔